السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں ارباز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ارباز آن لائن اکیڈمی۔ دوستو، آج ہم لوگ ایک پوئم کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن اور جسے لکھا ہے رابرٹ فراسٹ نے۔ دوستو، زندگی میں کبھی کبھار ہمیں ایسے حالات و واقعات سے بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب ہمیں دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چننا ہوتا ہے اور جس پر ہماری قسمت کا جو ہے وہ سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایک اچھا فیصلہ ہمیں بلندیوں تک لے جاتا ہے اور کوئی ایک غلط فیصلہ ہمارے لیے جو ہے ہماری بربادی کا، ہماری تباہی کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی قسم کے حالات و واقعات پر ایک پوئم لکھی ہے جس کا نام ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن اور جسے لکھا ہے رابرٹ فراسٹ نے۔ آئیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹو روڈز ڈیوائڈ ان اے یلو ووڈ۔ ٹو روڈز، دو راستے، دو روڈ راستے ڈیوائڈ مڑتے تھے ان اے یلو ووڈ، ایک زرد جنگل میں۔ ایک زرد جنگل میں دو راستے جو ہیں وہ مڑتے تھے۔ دوستو، شہر جو ہے ایک زرد جنگل میں موجود ہے، آٹم کا سیزن ہے اور شاعر ایک جنگل میں موجود ہے اور اس کے سامنے ایک فورک کی سی سچویشن ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں جو کہ جنگل میں مڑتے ہیں۔ اینڈ سوری آئی could not travel both۔ اینڈ سوری، اور افسوس، آئی could not travel کہ میں نہیں چل سکتا، both دونوں راستوں پر نہیں چل سکتا۔ دوستو، شاعر کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں دونوں راستوں پر ہی نہیں چل سکتا۔ اینڈ بی ون ٹریولر لانگ آئی اسٹوڈ۔ ٹریولر مسافر کو کہا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں صرف ایک مسافر تھا اور اس لیے لمبے عرصے تک میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے سامنے دو راستے تھے لیکن میں ان کی طرف جو ہے وہ نہیں مڑ سکتا تھا کیونکہ میں صرف ایک مسافر تھا اور ایک لمبے عرصے تک میں روڈ کو دیکھتا رہا۔ اینڈ لک ڈاؤن ون ایز فار ایز آئی کوڈ، اور جتنا ہو سکتا تھا میں نیچے راستے کو جو ہے وہ دیکھتا رہا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں تک میری نگاہ پڑتی تھی میں نیچے راستے کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹو ویئر اٹ بینڈ ان دا انڈر گروتھ۔ بینڈ کہتے ہیں مڑ جانے کو نا، انڈر گروتھ چھوٹے چھوٹے درخت یعنی کہ جھاڑیاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جہاں وہ آخر کار وہ ایک راستہ جو ہے وہ چھوٹی سی جھاڑیوں میں جو ہے وہ مڑ جاتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے سامنے دو راستے تھے لیکن میں دونوں پر ہی جو ہے وہ نہیں چل سکتا تھا، تو میں راستے کو جو ہے وہ دیکھتا رہا اور ایک راستہ جو ہے وہ چھوٹی سی جھاڑیوں کی طرف جو ہے وہ مڑ جاتا تھا۔ دین ٹک دا ادر ایز جسٹ ایز فیئر۔ فیئر آپ یہاں پر صاف شفاف یا خالص کے معنیوں میں لے سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، دا ادر یعنی کہ دوسرا راستہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ نسبتاً جو ہے مجھے وہ خالص یا آسان نظر آ رہا تھا۔ اینڈ ہیونگ پرہیپس دا بیٹر کلیم، اور یہ راستہ جو تھا یہ دوسرے کی نسبت جو ہے وہ اچھا دکھائی دے رہا تھا، تو میں نے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ بیکاز اٹ واز گراسی اینڈ وانٹیڈ ویئر۔ بیکاز اٹ واز گراسی، کیونکہ یہ گھاس والا تھا، گراسی یعنی کہ گھاس والا، اینڈ وانٹیڈ ویئر، اور توڑ پھوڑ چاہتا تھا۔ تو دوستو،
وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ گھاس والا تھا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس پر زیادہ لوگ نہیں چلے تھے. اینڈ وانٹیڈ ویئر اور وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر دوسرے لوگ نہیں چلے تھے. تو میں نے وہ اپنی اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ میں شاید جلدی جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں، تو میں نے لوگوں سے ہٹ کر جو ہے وہ چلنے کا فیصلہ کیا تھا. ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیئر ہیڈ وان دیم ریئلی اباؤٹ دا سیم. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں اس راستے پر چلا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی پہلے راستے کی طرح ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اس راستے پر چلا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ دونوں راستے ہی ایک جیسے ہیں، یعنی کہ ان میں اتنا زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں ہے. اینڈ بوتھ دیٹ مارننگ ایکولی لے، اور اس صبح جو ہے دونوں ایک جیسے پڑے ہوئے تھے. ایکولی لے یعنی کہ ایک جیسے پڑے ہوئے تھے. ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک، اور ان کے پتوں کو کسی نے کالا نہیں کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا وہ ایک جیسا ہی تھا. مطلب اس پر جو پتے پڑے ہوئے تھے انہیں کسی نے کالا نہیں کیا تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے اس راستے پر نہیں چلے تھے. او آئی کیپ دا فرسٹ فار another day، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک راستہ اختیار کیا اور یہ سمجھا کہ دوسرا راستہ جو ہے another day کسی اور دن جو ہے اختیار کروں گا. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے جب دوسرا راستہ اختیار کیا تو یہ کہا کہ میں پہلا راستہ جو ہے کسی اور دن جو ہے وہ اختیار کروں گا. تو دوستو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک کام کر لیں، دوسرے کام کو جو ہے وہ بعد میں کریں گے، لیکن جب پھر حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم پہلا کام جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس راستے پر چلا تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ میں پہلے راستے کی طرف پھر کبھی لوٹ کر آؤں گا. تو دوستو ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں اور اس کے بعد دوسرے کام کو کسی اور دن کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب ہم جس کام کو اختیار کرتے ہیں تو اس کام میں اتنا کھپ جاتے ہیں کہ جو کام ہم نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ وہ کام ہم کبھی کر ہی نہیں سکیں گے. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. وہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں. Two roads divide in a wood and I، کہ جنگل میں دو راستے مڑتے تھے اور میں I took the one less traveled by، میں نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر کم لوگ جو ہے وہ چلے تھے. اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس، اور اسی چیز نے ہی سارا فرق ڈالا. تو دوستو وہ ایک بھر کر کہہ رہا ہے کہ جنگل میں دو راستے مڑتے تھے تو میں نے ایک راستہ اختیار کیا اور اسی راستے کی وجہ سے جو ہے وہ میری ساری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. تو دوستو وہ ہمیں یہاں پر ایک بہتر فیصلہ کرنے کے بارے میں ترغیب دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ وہ فیصلہ کریں جو کہ آپ کے لیے اچھا ہو اور جس کے بارے میں آپ کو کبھی بھی پچھتانا نہ پڑے. تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ جو ٹرانسلیشن ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.